بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی یہ دوسری مجلس کی دوسری قسط ہے، جس میں پہلی مجلس میں جو باتیں ہمارے ساتھ ہوئیں اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا۔ کسی اور مرد نے اسے شادی کا پیغام دیا، اس کو اس نے قبول کر لیا، تو مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر لیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس کے بعد حضرت عطا بن یسار نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اس کی ماں کے تعلق سے کیوں پوچھا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ گناہوں کی بخشش اور کفارے کے لیے ماں کی خدمت سے زیادہ، ماں کے حسن سلوک سے زیادہ کوئی اور کام ہو جس کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے پیش کرے۔ اسی گفتگو کی یہ تسلسل ہمارے ساتھ ہے کہ شیخ محترم نے اپنی گفتگو میں، اپنے بیان میں، اپنے وعظ و نصیحت میں بات کہی کہ اس سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جس میں اس آدمی کا ذکر ہے جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کا قتل کیا۔ پھر وہ اپنے لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا؟ تو چلتے چلتے کسی راہب کے پاس آیا، اور وہ راہب نہ تو عالم تھا نہ تو فقیہ تھا، اور اس راہب نے یہی کہا کہ لیس لک من توبہ، تمہارے لیے توبہ کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس نے اس کا قتل بھی کر دیا، تو 100 عدد پورے ہو گئے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ یہاں کون ہے صاحب علم جو سب سے زیادہ جانتا ہو؟ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ اسے دیا اور اس کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان میں کون آڑ بن سکتا ہے، کون حائل ہو سکتا ہے؟ یقیناً تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ تم ایسا کرو کہ جہاں تم بستے ہو اس جگہ کو چھوڑ کر دور ایک بستی میں چلے جاؤ، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو، اور پھر اس سرزمین کی طرف نہ لوٹنا جہاں رہ کر تم نے اتنے سارے قتل کیے تھے۔ آدمی اس زمین کی طرف روانہ ہوا، اس عالم نے ان کو نصیحت کیا، ہدایت کی باتیں اسے بتائیں اور توبہ کا راستہ بتایا، اور اس کو مایوس نہیں کیا۔ بالکل یہی عادت ہوتی ہے، یہی خصلت ہوتی ہے علماء کی کہ اس کے ساتھ وہ لوگ اسے مایوس نہیں کرتے، اسے اچھا راستہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ جب درمیان راستے پر پہنچا، یعنی ایک طرف اس کے گناہوں کی سرزمین تھی، دوسری طرف توبے کے لیے جس گاؤں وہ جا رہا تھا، جس بستی وہ جا رہا تھا، وہاں تک جب وہ درمیان راستے پر پہنچا تو اس کی موت آ گئی۔ اس کی موت اللہ نے وہی مقدر کی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ تو اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، نیکی بھی نہیں کی۔ تو وہاں ایک فرشتہ آدمی کی شکل و صورت میں آیا، اور یہ دونوں فرشتوں نے، دونوں طرف کے فرشتوں نے اس فرشتے کو حکم بنا لیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ ایسا کیا جائے کہ دونوں طرف کا راستہ ناپا جائے، اس کی مسافت دیکھی جائے کہ کون سا راستہ اس کا زیادہ قریب تھا۔ تو کہتے ہیں فَوَجَدُوهُ أَدْنَى الْأَرْضِ الَّذِي أَرَادَ، تو سب سے کم مسافت اس زمین کی تھی جہاں اس نے ارادہ کیا تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا، اپنی رحمت میں لے لیا۔ پھر
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات پوچھا تھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا وہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اور اس طرح کے سوال میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً کہ ماں درجات کی بلندی کا، گناہوں کا کفارے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اب گناہوں کے کفارے کے لیے اور ان اولاد کے درجات کی بلندی کے لیے ان کی مائیں جو ان کے گھروں میں ہیں اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات جو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے، اس بات کو جب عطا بن یسار نے سنا تو یقیناً وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا سوال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کیا۔ عجیب طرح کے سوالات ان کے دماغ میں آنے لگے کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا، لیکن انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے کے لیے اس متعلق سوال کرنے کے لیے ایک مناسب وقت تلاش کرتے رہے۔ جب مناسب وقت ملے گا تو میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں گا کہ اس طرح کا سوال انہوں نے کیوں کیا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے جب بات کیا جس نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا، جس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس آدمی کو مایوس نہیں کیا اور بلکہ کہا تب الی اللہ، ایسا کرو کہ تم نے اس عورت کو تمہارے سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا ہے، تم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ بالکل یہی شان ہوتی ہے اہل علم کی، فقیہوں کی، فقہا کی۔ وہ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں سے یہی کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کہی کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی سے کہا جو اس عورت کے قتل کا مرتکب ہوا تھا، کہ کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اس لیے کہ آدمی نیکی پا سکتا ہے، اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، کب؟ جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری بات بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں لکھی ہے، کہا تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دو باتیں کہی گئی، اور ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو باتوں میں توبہ کا صحیح طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں دو باتیں مجھے اور آپ کو مد نظر رکھنی ہیں۔ پہلی بات التوبۃ الصادقہ للہ عز وجل من الذنب، آدمی بالکل سچی توبہ کرے گناہ سے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور دوبارہ اس گناہ کو یکلخت بالکل چھوڑ دے، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پاپوں پر فخر کرتے ہیں، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ آدمی کو گناہ چھوڑنا چاہیے، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے، جو کچھ اس سے ہو چکا اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے جو توبہ کے تعلق سے کہی جاتی ہے۔ دوسری چیز الاکثار من الحسنات، میں اور آپ
نیکیوں کو زیادہ کریں. اگر کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، خطا پر افسوس ہے، غلطی پر افسوس ہے، ساتھ ساتھ نیکیوں کو زیادہ کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں یہ بات کہی کہ دن کے سروں پر نماز کو جاری رکھو، نماز کو قائم کرو، اور رات کی تاریکیوں میں بھی، رات کی ساعتوں میں بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی، یعنی دن کے سروں پر، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز کو قائم کرو. یہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دی. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. یہ نصیحت ضرور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. ترمذی کی روایت ہے، جب بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً کوئی اچھائی کرو تاکہ وہ اچھائی اس خطا کو مٹا دے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو نصیحت کی، کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے توبہ میں سچے رہو، اور وہ گناہ جو تم نے کیا ہے اس گناہ پر توبہ کرو اور زیادہ نیکیاں کرو. تو عطا کہتے ہیں، عطا بن یسار، تو جو سوال میرے دماغ میں تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے ماں کے تعلق سے کیوں پوچھا، تو میں نے مناسب وقت تلاش کیا. ایک وقت مجھے ملا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلف کے پاس صبر تھا، علماء سے بات کرنے کا طریقہ تھا، علماء سے سوال کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ تھا. بالکل عطا بن یسار نے بالکل اس طریقے کو اپنایا اور جلد بازی نہیں کی. اور جیسے حالانکہ معاملہ بہت اہم تھا اور یہ بالکل مخالف چیز ہے جو آج کل ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، محاورے میں بیٹھے ہیں، عالم نے کوئی بات کہی، فوراً کبھی عالم کی بات کاٹ بھی دیتے ہیں اور فوراً اپنا سوال کر دیتے ہیں، اس کے لیے مناسب وقت تلاش نہیں کرتے، یا کبھی عالم کو اتنی مہلت بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات ختم کر لے. یہ چیز ادب کے خلاف ہے. سوال کرنے میں، علماء سے سوال کرنے میں آدمی بالکل عطا بن یسار کی اس بات کو دیکھے. انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے بات کی، کہا کہ لما سألته عن حیات امہ. آپ نے، وہ آدمی جو آیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ اس نے اس عورت کو قتل کر دیا جس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے اس کے ماں کے تعلق سے کیوں پوچھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، کہا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ. میں نہیں سمجھتا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی ایسا اچھا عمل ہو جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکے، قربت حاصل کر سکے. اللہ ماں کی خدمت کا کیا درجہ ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا میرا ثواب اگر بڑھنا ہے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا. اور اپنے حق کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو پہلا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنی بڑی بات اس سے معلوم ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کی درجے میں بلندی ملتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے جب وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. خاص کر سے آدمی جب ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اس کے برابر رفع درجات کے لیے کوئی اور کام ہرگز نہیں ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ.
ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بڑھ کر اچھا عمل کوئی نہیں ہے کہ آدمی ایسا عمل ماں کے ساتھ عمل کرے تو اس کا درجہ بڑھ جائے، اس کی خطاؤں کی بخشش ہو جائے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ما من مسلم لہ والدان، کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جس کے ماں باپ ہیں، صبح صبح ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی جنت سے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک زندہ ہے دونوں میں سے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ صبح صبح میں نے اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے، اگر دونوں زندہ ہیں، ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کو غصہ دلاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دونوں راضی نہ ہو جائیں۔ ان سے پوچھا گیا وَإِن ظَلَمَ، اگر ماں باپ بچوں پر ظلم کریں تب بھی؟ کہا کہ ہاں وَإِن ظَلَمَ، اگر وہ دونوں اپنے میں ظالم ہوں پھر بھی اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وَإِن ظَلَمَ، رواہ البخاری فی الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ادب المفرد میں لکھا ہے، ابن الجوزی نے فی البر والصلہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا الگ باب ہی باندھا ہے، باب بر الوالدین وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں۔ آج بہت سارے لوگوں کو معاشرے میں شکایت ہے کہ ماں باپ سے تھوڑی بہت 1-2 غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کے لیے ماں باپ کو ہمیشہ کی سزا دینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اولاد پر ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کریں، اور گرچہ کہ وہ ظالم ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے رتبے اور درجے کا خیال رکھیں۔ اور جیسے حدیث میں بتایا گیا یصبح الیہما محسنا، ہر صبح اگر کوئی احسان کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر دن کا ابتدائی حصہ ایسا ہو کہ آپ اور ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ دن گزر جاتے ہیں، ماں باپ کی شکل و صورت دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہاں تو ہر دن کی بات کہی جا رہی ہے کہ ہر دن کے شروع میں ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں، دن کے ابتدائی حصے میں ماں باپ کے ساتھ جائیں، خیر کریں۔ اور یہ توفیق ہے، ہدایت کی توفیق ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا کرتا ہے کہ صبح ماں باپ کی توفیق سے خدمت سے شروع ہوتی ہے اور دن بھر ماں باپ کے ساتھ نرم گفتگو، حسن سلوک، اچھا معاملے کے ساتھ انسان گزارتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی کہ بچوں کی تربیت کی جائے، خاص کر جیسے شیخ محترم نے اپنے درس میں کہا کہ خاص کر بچے صبح جب اٹھائے جاتے ہیں نماز کے اوقات میں، فجر کی نماز کے اوقات میں، جب ان کو نیند سے جگایا جاتا ہے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور سونے کی خواہش بچوں کو ہوتی ہے، تو ان کا نفس اور سونے کو چاہتا ہے تو اٹھنے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو مناسب الفاظ سے جگایا جائے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے ماں باپ کو کبھی چھڑکی دے دیتے ہیں اور اٹھنے سے انکار کرتے ہوئے ماں باپ کو کچھ غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو عادی بنایا جائے کہ صبح کا وقت ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کریں، اور خاص کر ماں باپ سے بھی یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو اچھے طرز پر، اچھے انداز پر نیند سے جگانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں شیخ محترم نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، کہا رحم اللہ امرأ من اعان ولدہ علی برہ، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم کرے جس نے نیکی پر، اپنے حسن سلوک پر اپنے اولاد کی مدد کی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات
وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ اپنی بات میں اپنے میں ظالم بھی ہوں تو بچوں کو وصیت ہے، اولاد کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو بچوں پر واجب ہے کہ اگر باپ سے کوئی چیز ہو بھی جائے جسے وہ ظلم سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کا جو حق ہے اسے وہ ادا کرے اور ان کو معاف کرے، اور ماں باپ کے اس احسان کو ہمیشہ مد نظر رکھے، باپ کے احسان کو، خاص کر ماں کے احسان کو جس نے اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں، اور اس عظیم اس کے احسان کو ہرگز نہ بھولے اور ان کے ساتھ اس احسان کا تسلسل جاری رکھے۔ وَإِن ظَلَمَا، اس ظلم کو، ماں باپ کی غلطیوں کو دلیل بنا کر ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک گفتگو جو طیصلہ بن میاس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی، اس کا ذکر اور حوالہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ طیصلہ بن میاس وہ نجدات کے ساتھ تھے۔ نجدات خوارج کا ایک گروپ ہے، فرقہ ہے، اس کے ساتھ تھے۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس طیصلہ بن میاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ فَذَكَرْتُ، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہی، وہ کیا کیا گناہ ہیں جن کو تم بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہو؟ تو فذکرت ذلک، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ میں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیست هذه من الکبائر، یہ بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں جن کو تم بڑے گناہ سمجھتے ہو۔ قلت واصبت كذا وكذا، میں نے اور بھی بڑے بڑے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں۔ قال لیس من الکبائر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہن 9، وہ 9 ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، میں تم کو گن کر بتاؤں گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طیصلہ بن میاس کے سامنے گن کر بتایا، کہا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وقتل نسمہ، یعنی معصوم کو، کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا، والفرار من الزحف، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنہ، یعنی نیک پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا، بہتان لگانا، وَأَكْلَ الرِّبَا، اور پھر سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال کھانا، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، کعبۃ اللہ میں فساد، الحاد، بے دینی مچانا، والذی، اور اسی طرح مذاق کرنا اور کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا جو اصل ہمارے لیے یہاں جس کے لیے یہ مجلس جس میں اس بات کا ذکر ہے، کہا وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، یعنی ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اتنی نافرمانی کرنا کہ ماں باپ رونے لگیں۔ ماں باپ اولاد کی وجہ سے اگر رو لیں، اولاد کے سلوک پر اگر ماں باپ رو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں، بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ طیصلہ بن میاس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرے جسم پر خوف طاری ہو گیا، میں کانپنے لگا۔ لما رأى ابن عمر فرقی قال لی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں خوف زدہ ہو گیا ہوں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا اتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنہ، لگتا ہے کہ تم جہنم سے کانپ رہے ہو، کیا جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو طیصلہ بن میاس نے کہا کہ نعم ای واللہ، ہاں میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احی والدک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قل، کیا تمہاری ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا باپ زندہ ہے؟ کہا قلت عندی امی، کہا کہ میری ماں زندہ ہے، میرے پاس میری ماں زندہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 باتوں کی تاکید کی، کہا
لو علنت لها الكلام واطعمتها الطعام، اگر تم اپنی ماں کے ساتھ نرم گفتگو کرو اور اسے کھانا کھلاؤ، اور یہ حسن حدیث ہے، کہا لتدخلن الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہو۔ دو باتیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ لو علنت، یعنی تم اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرنے میں نرم رویہ اختیار کرو اور اپنی ماں کو کھانا کھلاؤ تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کے فائدے عظیم ہیں، اور بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ طیسلہ بن میاس جنہوں نے یہ بات کہی کہ میں نجدات کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ رہ کر میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے بڑے گناہ سمجھتا تھا۔ تو چلیے روشنی ڈالتے ہیں ہم کہ یہ نجدات کون ہیں۔ نجدات یہ لوگ خوارج کیا ایک گروپ ہے، خوارج کی ایک جماعت ہے۔ یہ لوگ ایک آدمی کی اتباع کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، نجدہ بن عامر جس کا نام تھا، اور اسی تعلق سے ان سارے لوگوں کو نجدات کہا جاتا تھا۔ اور ان کے بگڑے عقیدے تھے، فاسد عقیدے تھے۔ ان کے عقائد میں یہ بات تھی، ان العبد اذا وقع في صغيرة واصر عليها كان كافرا مشركا، کوئی بھی بندہ کسی گناہ پر، چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اصرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کنٹینیوس اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے لیکن اگر اصرار کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ فِي كَبِيرَةٍ، اگر بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے ہی ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ ان کا تھا، اور ان کے پاس سختی تھی، اور ان کے پاس تنطع یعنی حد سے زیادہ سختی اور عجیب طرح کا بد مزاج میں ایک دم سختی ان کے پاس تھی، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ تو یہ بڑا سبب تھا طیسلہ بن میاس کا کہ وہ اس گروپ کے ساتھ تھے، تو اس گروپ کی باتیں، عادتیں، خصلتیں، ان کے عقائد، افکار نے ان پر اثر انداز، جس سے یہ اثر انداز ہو گئے تھے، جس سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان چیزوں نے ان کو متاثر کیا تھا، اور ان کے اندر بھی ویسے ہی کچھ باتیں آ گئی تھیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بڑے بڑے گناہ سمجھنے لگے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے الصاحب صاحب، جب آدمی دوست بن جاتا ہے تو وہ اپنی طرف اس کو کھینچنے لگتا ہے۔ بالکل طیسلہ بن میاس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ نجدات کے اس خوارج کے گروپ کی عادتیں ان کے اندر آ گئیں، ان کی بعض چیزوں کو انہوں نے اپنے اندر پایا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بڑے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ تو اس کی وضاحت بعد میں آئے گی، لیکن ایک بات تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کے اندر ان کی خصلتیں آ جائیں گی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر وہ عادتیں آ جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی افراط و تفریط یعنی بالکل کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو مفرط ہو، یعنی سستی، کاہلی، کسی بات کا احساس نہیں، وہ حد سے زیادہ مفرط سستی برتنے لگے گا۔ یعنی اسلام درمیان کا راستہ بتاتا ہے، نہ تو حد سے زیادہ سخت ہے، نہ تو حد سے زیادہ سستی ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے بالکل وسط، اعتدال کا راستہ ہے کہ آدمی اعتدال پر چلے۔ تو آدمی پر ضروری ہے کہ ایسے دوستوں کو وہ اختیار کرے جو اعتدال پسند ہوں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہوں، نہ تو ان کے مزاجوں میں حد سے زیادہ سختی ہو، نہ ان کے مزاجوں میں حد سے زیادہ سستی ہو، اور بالکل ان کے پاس کسی چیز کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ طیسلہ بن میاس کا یہ کہنا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے دریافت کیا کہ بعض گناہ ہیں جن کو میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنا مشکل معاملہ، اپنا کوئی بھی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آدمی علماء سے رجوع کرتا ہے، علماء کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور ابتدائی زمانے سے لے کر آج کے دن تک خوارج اور خوارج کی راستے پر چلنے والے لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ یہ لوگوں کو علماء سے دور کر دیتے ہیں، علماء اور لوگوں کے بیچ میں حائل ہوتے ہیں، اور علماء سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور علماء کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں۔ اور خوارج کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے علماء کو بدنام کیا جائے اور عام لوگوں کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں خوارج کی شکل پر چلنے والے، ان کے راستے کی پیروی کرنے والے، علماء کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، ان کو بصیرت نہیں ہے، یہ لوگ فقہ الواقع جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بس حیض و ان کی طہارت کے مسائل یہی چیزیں ان کو معلوم ہے۔ اللہ اللہ، ایسی باتیں کہہ کر علماء سے عام لوگوں کا تعلق کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ بن میاس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ میں نے یہ ایک گناہ کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کیا گناہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں گناہ میں نے کیے ہیں، میں نے گناہوں کے نام لیے تو جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لیس ھذا من الکبائر، ارے کبیرہ گناہ یہ سب نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے گناہ بتائے جو گناہ کبیرہ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا بکاء الوالدین من العقوق، اگر ماں باپ نافرمان اولاد کی یعنی سلوک سے اگر وہ رو دیتے ہیں تو یہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے گناہوں کو انہوں نے گنایا اور کہا کہ اگر ماں باپ اگر اولاد کے سلوک سے، ناروا سلوک سے، غلط سلوک سے اگر رو دیتے ہیں تو یہ بڑا گناہ شمار ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے گناہ گنائے۔ پھر کہتے ہیں کہ میری حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم خوف زدہ ہو، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے اس کا طریقہ بتلایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر ایک چیز جیسے انہوں نے کہا کیسے طریقہ بتلایا، پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ بالکل ویسے ہی بات جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو ایک بات انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نرم گفتگو کرو، نرم رویہ اختیار کرو، اور پھر وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور اپنے ماں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ تو یہاں أَن يَلِينَ لَهَا الْكَلَامِ، ماں کے ساتھ نرم گفتگو کی جب بات آتی ہے تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے ماں باپ زیادہ سے زیادہ اسی بات کی امید رکھتے ہیں کہ اولاد ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، اس لیے کہ جہاں تک کھانا کھلانے کی بات ہے، بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اولاد کو پیسہ دیتی ہیں، خود اولاد کو اپنے پیسوں سے ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہیں، اللہ نے ان کو سبب بنایا، بس اس کے بعد ان کے پاس بس ایک بات رہ جاتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے۔ اور اسی لیے دوسری چیز اس کے بارے میں کہا ان یطعمها الطعام، ماں کو باپ کو کھانا کھلائے، یعنی طیب نفس کے ساتھ، یعنی خوشی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ آخری بات انہوں نے کہی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑے گناہ سے توبہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا الصلوات الخمس، یعنی 5 وقت کی نمازیں جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ فرائض ہیں
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ گناہوں کے کفارہ یہ عبادتیں بنیں گی، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، پنج وقتہ نمازیں، جمعہ رمضان سے رمضان تک یہ گناہوں کا کفارہ بنیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچ جائے اور توبہ کرے۔ تو اس حدیث سے، اس اثر سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ نرم رویہ، نرم بول چال اختیار کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔